بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث کی روشنی میں مدینہ شریف کا مقام مکہ شریف سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس بنیاد پر مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا، مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ ٹونٹ کرتے ہیں، کسی نے ان کو کہہ دیا کہ مکہ افضل ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو عشق کے بندے ہیں، چلو تسی مکے نو ہی افضل کہہ لو، ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم سے بات نہ بڑھاؤ۔ یہ طریقہ نہیں، علمی طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل مکے سے زیادہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن مکے کی توہین نہ کی جائے۔ کیوں؟ یہ بات میں کیوں کرتا ہوں بھائیو؟ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینے میں۔ 52 سال تک سانس لیا ہے مکے کی فضاؤں میں میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں تو آپ کی ایک ایک چیز کے ساتھ محبت ہے۔ مکے کی توہین کرنا دراصل رسول اللہ کی توہین ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو میں 2 حدیثیں مکے کے حوالے سے پہلے شروع میں بیان کر دوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1834 اور مسلم میں 3302 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اس سرزمین مکہ کو اس دن سے حرمت والا ٹھہرا دیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ، اور اس کی حرمت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اس شہر کی توہین نہیں کر سکتا۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے قتال کریں، میرے بعد قیامت تک کسی اور شخص کے لیے یہ اجازت نہیں، اور نہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے اجازت دی تھی۔ اب اسی میں امپلائیڈ ہے جو کچھ یزید نے کیا۔ صحیح مسلم کے اندر فضائل مدینہ کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، مدینہ شریف کے اوپر بھی چڑھائی کی اور مکہ شریف کے اوپر بھی خانہ کعبہ کا غلاف بھی چل گیا، صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ تو مکے کی حرمت کو پامال کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے، نہ اس میں شکار کو بھگایا جائے، نہ یہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے سوائے اس نیت سے کہ اس کا اعلان کیا جائے، جو لقطے کے احکام ہوتے ہیں۔ تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اذخر ایک گھاس ہے اس کو کاٹنے کی تو اجازت دے دیں، کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے چولہوں میں، قبروں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اذخر گھاس کو کاٹنے کی میں اجازت دیتا ہوں، اس کے علاوہ مکے کی کوئی چیز نہ کاٹی جائے، یہ اس کی حرمت ہے۔ اور دوسری حدیث انتہائی رقت انگیز حدیث، اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے، اور تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، مگر میں کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے، اگر یہ تیرے رہنے والے لوگ مجھے مکے سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اس بات کا، اس درد کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو کہ بیرون ملک ہیں، ان سے ذرا پوچھیں جن کو کئی سال اپنے ملک میں آنا نصیب نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 52 سال اس شہر میں گزرے، اور وہ لوگ کہ جو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کے آپ کو پکارا کرتے تھے، اور پھر قتل کے درپے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں اور آخری 11 مدینہ شریف میں۔ اور یہ 63 سال کی زندگی یاد رکھیں لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے، چاند کے اعتبار سے۔ ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے اعتبار سے ہم گنتی گنتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اس دنیا کے اندر تقریباً 61 سال تھی۔